بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال اس سراب کی مانند ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو۔ پیاسا آدمی اسے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کے فیصلے کو پاتا ہے جو اس کا حساب عمر پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا جیسا کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر لہر چھا رہی ہو اور اس کے اوپر ایک اور لہر چھا رہی ہو اور وہ اس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی عنایت کرے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کفر اختیار کرنے والے لوگ جس اس کے اندر دھوکے کے اندر پڑے ہوئے اس دنیا کے اندر کہ وہ اندھیروں پر اندھیروں کی زندگیوں کے اندر وہ کھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا کی وقتی رنگینی اور جو روشنی ہے وہ اس کو ایک دھوکے کے اندر اس نے ڈالا ہوا ہے۔ سراب کہتے ہیں، آپ اکثر جب روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں تو یہ موٹر وے کریں یا کسی گرمی میں، سخت گرمی کے اندر اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے روڈ پہ کچھ آگے جو ہے وہ پانی سا محسوس ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو عکس پڑ رہا ہوتا ہے اس کا پانی کا، وہ جتنا جتنا آپ اس کے قریب چلتے جاتے ہیں وہ جو پانی کا جو عکس ہوتا ہے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ریگستان کے اندر سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جب وہ ریگستان میں سفر کرتے ہیں تو ان کو جب پانی کی شدت ہوتی ہے نا تو ریت کے اوپر بھی یہی منظر نظر آتا ہے، چونکہ جب روشنی پڑتی ہے، سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ریت چمکتی ہے، سلیکون کے اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کے پڑنے کی وجہ سے وہ چمکیلا ایک جو ہے وہ چمک جو ہے وہ دیتی ہے، دور سے نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے روشنی کے جو ہے وہ پانی کے اوپر پڑ رہی ہو۔ تو دنیا کی اندھیر گلیوں کے بیچ میں کفر پہ چلنے والے لوگ، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب وہ اس دنیا کی رنگینی اور دنیا کے اندر جو ترقی ہے، آپ دیکھ لیں جتنا نان مسلم طبقہ ہے وہ سارا کا سارا ترقی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے زندگی کا ایک موٹو بنایا ہوا ہے، ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ اگلے دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کے پاس ایسی گاڑی ہے کہ وہ جب دفتر سے نکلتا ہے نا تو وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی کو کہتا ہے ٹیک می ہوم، اور ٹیک می ہوم مطلب مجھے گھر لے چلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ گاڑی کے اندر وہ اس نے ٹیک می ہوم کے لیے بٹن دبا دینا اور وہ بیٹھ جاتا ہے ایسے، تو وہ گاڑی اس کو گھر چھوڑ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، راستے میں اس نے ٹرن بھی خود لینا ہے، گاڑیوں سے بچنا بھی ہے، اسپیڈ لمٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، بریک بھی لگانی ہے، آگے والے کو بھی دیکھنا ہے، پیچھے والے کو بھی دیکھنا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھنا ہے، ہر چیز۔ اندھیرے میں سفر کر رہا ہے تو لائٹیں اس نے خود آن کرنی ہے، سارا کچھ۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ ایک ہوگا، ایک تخت ہوگا اور اس تخت کے اوپر وہ بیٹھے گا اور تصور کرے گا مجھے فلانی جگہ چھوڑ دو، لے جاؤ ایسی جگہ پہ لے جاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت کے اندر ایسی مطلب کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جو بندے کو اس طرح وہ سفر کروائے گی، ہواؤں میں اڑے گا بندہ؟ تو بھائی دیکھ لو، دنیا میں انسان بنا سکتا ہے تو اللہ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی ہوگی۔ آج سے تقریباً 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب ابھی نیا نیا موبائل متعارف ہوئے تھے، تو جب ہم، کیونکہ ہمارے تک تو پہنچتے پہنچتے بڑی دیر لگ گئی، امیروں نے سب سے پہلے اس کو خریدا، تو کہتے تھے کہ جی ایک موبائل نام کی کوئی چیز ہوگی، ایک چیز آنے والی ہے، بس وہ جو ہے نا یہاں پہ بندہ بات کرے گا اور دوسری جگہ پہ اس کی آواز سنی جائے گی۔ تو حیران ہوتے تھے، ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب یہ بات سننے کو آئی کہ جی اب ایسے ہوگا کہ ہاں آمنے سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے بھی بات ہو سکے گی، ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکیں گے، اس پہ بھی بڑی حیرت ہوئی کہ امریکہ میں بندہ بیٹھا اور واٹس ایپ اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے اور میں کہاں بیٹھا ہوں اور بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہیں، جو عقل دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ہی تخلیقی دماغ دے کر بھیجا ہوا ہے، تخلیقی دماغ۔ اگر انسان کو دیکھو، انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا اتنا کم کر رہا ہے۔
سمجھ رہے بات کو؟ اگر اس کی عمر 300-400 سال ہو جائے نا اس بندے کی، تو جو یہ ترقی 30-40 سال کے اندر کر رہا ہے، تو جب یہ 300-400 سال اس کی عمر ہوگی، ایک تو یہ تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اس نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بریڈز بھی تیار کر لی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنا چھوٹے چھوٹے گھوڑے، پھر روبوٹ، ٹھیک ہے، پھر مختلف قسم کی فصلیں، مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کی چیزیں، یعنی اپنی مرضی سے چیزوں کو. اور تو اور اب بارش بھی جو ہے وہ خود برساتا ہے. اتنی عقل ہے اس کو، کیسے بارش برسانی ہے. لاہور کے اندر بارش کروائی ہے. تو جو 30-40 سال کی عمر کے اندر بندہ جو اتنی ترقی کر رہا ہے، وہ بندہ 300-400 سال کی زندگی ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کم کر رہا ہے، کم کر رہا ہے. اس کے پاس وقت کم. ورنہ انسان کے پاس جب وقت تھا اور عقل بھی یہی تھی، تو اس سے زیادہ ترقی یافتہ دور سے گزرا ہوا ہے. ابھی تو پھر بھی ایک ہم جا رہے ہیں اپنے دوسرے ہے اس کے اوپر سیاروں کی طرف موومنٹ کے سوچ رہے ہیں، یعنی چاند پر بھی جا چکے، مریخ کی طرف بھی. تو اس سے پہلے کچھ قومیں ایسی گزری. ایک قوم کے بارے میں آتا ہے، وہ اس قدر ترقی یافتہ قوم تھی، اس قدر ترقی یافتہ قوم تھی کہ انہوں نے فصلیں ایسی تیار کر لی ہوئی تھیں، ایسے ایسے بیج انہوں نے تیار کر لیے تھے کہ زمین کے ایک سائڈ سے بیج کو بوتے، تو جب دوسری طرف سے واپس آتے تو فصل تیار ہوتی، فصل تیار ہوتی ایسی ایسی. پھر اس کے علاوہ علم ان کا ایسا کہ آسمانوں کا علم بتائیں، آسمانوں کا علم بتائیں، وہ کیا ہو رہا ہے، آنے والا وقت بتائیں. نجومی بن بیٹھا تھا ہر بندہ ہی نجومی بن بیٹھا تھا. ایسا دور تھا. اور یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ادنا سا ادنا کسان بھی جو ہے نا، بیٹھے بیٹھے اپنے مسلح کے اوپر یا اپنے کسی چیز، اپنے کسی وہ چٹائی کے اوپر اس نے بیٹھنا، اس نے ٹھیک ہے، اور اڑ کے جناب کہیں بھی موو کر جاتا. اتنا. ہم تو چلو اب جہاز میں بیٹھنے کے محتاج ہے نا، وہ جہاز میں بیٹھنے کے محتاج بھی نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ اس قوم کا امتحان لے کر آؤ کہ یہ قوم اب تک کتنی ترقی کر چکی ہے. جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے ان کے پاس. ایک کھیت کے اندر ایک کسان کا بچہ کام کر رہا تھا. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے، کیا یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل کدھر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اور اس بچے سے پوچھ رہے ہیں اے بچے، کیا بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل کدھر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا ہاں ہاں بتا سکتا ہوں. زمین پہ بیٹھا، اس نے چھوٹی سی لکڑی پکڑی اور زمین پر 3 لکیریں کھینچ کر کہتا ہے کہ پہلی لکیر کے اوپر انگلی رکھی اور کہا کہ جبرائیل نہ اس وقت آسمان میں ہے. دوسری لکیر کے اوپر انگلی رکھی اور کہا کہ اس وقت وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں نہیں، وہ زمین پر ہے، اس وقت وہ زمین پر ہے. تیسری لکیر کے اوپر انگلی رکھی اور کہا کہ جبرائیل ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے، میں تو ہوں نہیں، آپ ہی جبرائیل. وہ بچہ بتا گیا کہ آپ جبرائیل ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوئے. یا اللہ، اس نے تو مجھے پہچان لی کہ میں ہی جبرائیل ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کو تباہ کر دو، اتنی ترقی نہیں چاہیے، اس قدر ترقی نہیں چاہیے. آج انسان ایسے ہی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار جو وہ جنت میں نعمتوں کی ہم تذکرے سنتے ہیں نا، وہ سارا کچھ وہ اس دنیا میں چاہتا ہے. مطلب چلنا نہ پڑے، پاؤں کے نیچے جوتے ایسے نکال لیے کہ جناب آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ ایک پھٹی نما چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور پکڑتے ہیں تو وہ چیز چلتی جاتی ہے جہاں جہاں جانا ہو. اس کا کام ہے صرف اس پہ کھڑے ہونا. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے اعمال اس سراب کی مانند ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو. پیاسا آدمی اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا.
ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی وقتی چمک، دنیا کی وقتی چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایک منزل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ چیز ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں، یا میرا مکان بن جائے تو میرا زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے میں اپنی بچیوں کی شادی کر دوں تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں اپنی اولاد کی شادیاں کر دوں، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کر دوں تو میرے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے میرے بچے پڑھ لکھ جائیں تو میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی زندگی کا مقصد نہیں پورا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی کہتا ہے کہ جی میں فلانی جو ہے وہ موٹر سائیکل لے لوں یا فلانی گاڑی لے لوں تو میری جو ہے وہ ساری خواہشیں یوں سمجھو کہ پوری ہوگی۔ اگر مجھے فلانی چیز مل جائے نا تو ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ہماری جو خواہشیں ہیں وہ چیزوں سے منسلک ہیں، اور ہم خواہش اور مقصد کو مکس کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مکس کر رہے ہیں۔ خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اسی کو ہم مقصد سمجھ لیتے ہیں، جبکہ خواہش اور مقصد میں فرق ہے۔ خواہش اور مقصد میں فرق ہے۔ خواہش کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ پیاس بجھے، خواہش کیا ہے کہ کوکا کولا سے بجھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب پیاس بجھانا مقصد تھا، خواہش کوکا کولا کی بوتل تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوکا کولا کی بوتل کو پینا مقصد بنا لیا، پیاس کیا ہوگی؟ خواہش ہوگی، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ کی پیاس سادہ پانی کے ساتھ بھی بجھ سکتی ہے، کوکا کولا نہ ملے تو کیا خیال ہے؟ پھر فانٹا لے لینا چاہیے، وہ بھی نہیں ملتی، اسپرائٹ لے لیں، اسپرائٹ نہیں ملتی، ڈیو لے لیں، ڈیو نہیں ملتی، اسٹنگ لے لیں، اسٹنگ نہیں ملتی، ایپل لے لیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ وہ بھی نہیں ملتی، سادہ پانی پی لیں تو پیاس کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ تو مقصد کیا تھا؟ پیاس بجھانا، باقی ساری خواہشیں تھیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم نے جو خواہشیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اسی کو مقصد سمجھ لیا ہوا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، جبکہ وہ مقصد نہیں پورا ہوتا، وہ صرف خواہش ہی ہوتی ہے، وہ یا تو پوری ہوتی ہے یا پھر رہ جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کر کے آتا ہے، تمہارے امتحان کی جگہ ہی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پانی ہے، یہی میری زندگی ہے، اگر میں اس پانی تک پہنچ جاؤں گا تو میں زندہ رہ جاؤں گا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ وہاں جاتا ہے اور وہ وہاں پانی ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یعنی ہماری نظر کا دھوکہ ہے جس چیز کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جو اس کا حساب عمر پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا جیسا کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر لہر چھا رہی ہو اور اس کے اوپر ایک اور لہر چلی آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اس قدر اندھیری تنہائی ہو، اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یعنی اس کائنات کے اندر انسان ایسے رہ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ کائنات کی جو حقیقت ہے وہ اندھیری ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ذریعے پیدا کیے ہیں، منبع پیدا کیے ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب روشنی کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کمرے کے اندر لائٹ آف کر دیں تو اندھیرا ہوگا، دن میں اگر آپ ہر طرف سے آنے والی روشنی کو، باہر سے آنے والی روشنی کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور لائٹ آف نہ ہو تو اندھیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ یہی کائنات اسی طرح اندھیرا ہے کہ اگر سورج نہیں، چاند نہیں، تارے نہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس اندھیری کائنات کے اندر اللہ رب العزت ہی روشنی دکھانے والے ہیں، اور وہ روشنی کا ذریعہ کیا ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کہ جو ہم سب کے لیے روشنی کی طرف رستے کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کہ
کہ جو ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو میں روشنی نہ دوں وہ کہیں سے روشنی لے نہیں سکتا، اور جس کو میں روشنی دے دوں وہ اس سے روشنی کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس روشنی سے روشناس فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔